بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں اور پسندیدہ لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی دو صفات کا ذکر کیا ہے، اور اگر یوں کہہ دیا جائے کہ اللہ نے دو قسم کے پسندیدہ بندوں کا ذکر کیا ہے کہ اگر آپ ایک طریقے سے اللہ کے محبوب اور پسندیدہ نہیں بن سکتے ہو تو اللہ کے محبوب بننے کا اور پسندیدہ بننے کا دوسرا راستہ اختیار کر لو کہ کسی ایک راستے سے یا کسی ایک طریقے سے انسان اللہ کا محبوب بن جائے۔ اللہ کا محبوب بننے کا پہلا راستہ یہ ہے کہ آدمی گناہ ہی نہ کرے اور کوشش کرے کہ اس سے بچتا رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر پہلا راستہ مجھ تک پہنچنے کا اختیار نہیں کر سکتے تو پھر دوسرے راستے کے ذریعے میرے محبوب اور پسندیدہ بن جاؤ، یعنی توبہ کر لیا کرو۔ ایک راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی تمام تر زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزارے، ہر قسم کی نافرمانی سے آدمی اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور اس دنیا میں پھونک پھونک کر قدم رکھے اور گناہوں سے اپنے آپ کو ایسا بچائے کہ اس سے گناہ ہی سرزد نہ ہو۔ لیکن یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، اس سے گناہ ہوتا ہی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ راستہ نہ صحیح تو دوسرے راستے سے اللہ کے یہاں اپنے آپ کو محبوب بنا لو، اور وہ راستہ توبہ کا ہے۔ توبہ ان تین چیزوں کا نام ہے جو ایک دوسرے کے بعد درجہ بدرجہ ہوتی ہیں۔ اول علم، یہاں علم سے مراد غفلت سے دور کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو غافل نہ چھوڑے، ہر کام کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ بچار کر لے، ایسا نہ کرے کہ جو جی میں آئے کرتا چلا جائے، جو چاہے دیکھ لے، جیسا چاہے سن لے اور جو دل میں آئے کہہ دے، بلکہ ہر وقت ہوشیار اور محتاط رہے اور ہر کام کرنے سے پہلے سوچ لے کہ کہیں میرے اس فعل سے میرا اللہ ناراض تو نہیں ہوگا۔ دوم ندامت، یعنی ہر وقت اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مجرم سمجھے اور اس بات کا احساس اپنے دل میں جگائے رکھے کہ میں نے اپنے خالق حقیقی کی نافرمانی کر کے اسے ناراض کر رکھا ہے، اور دل ہی دل میں شرمندہ ہوتا رہے۔ اور سوم ترک گناہ، یعنی اپنے پچھلے تمام گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر کے اس بات کا پکا عزم اور ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ ان سب کے مجموعے کو توبہ کہتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ توبہ ایک آگ ہے کہ دل میں بھڑکتی ہے، اور ایک درد ہے جو جگر سے جدا نہیں ہوتا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توبہ ایسی ہو کہ جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا ایسے ہی مشکل ہو جیسے تھنوں میں دودھ کا واپس جانا۔ یاد رکھیے کہ جنت میں داخلہ تبھی ممکن ہے جب آدمی گناہ سے پاک اور صاف ہو جائے، اور گناہ سے پاک ہونے کے دو ہی طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ توبہ کی سوزش اور حرارت سے جسم کو گناہوں سے پاک کرے اور رات کو آنسو بہا کر گناہوں کو دھو ڈالے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہو تو گناہوں سے پاک صاف ہو۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جلا کر گناہوں سے پاک صاف ہو کر جنت میں جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ طریقہ انسان کی برداشت سے باہر ہے، اور پہلا طریقہ آسان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب حبیب اللہ، یعنی توبہ کرنے والا اللہ کا پیارا ہے۔ بعض عارفین فرماتے ہیں کہ ملک الموت جب کسی بندے پر ظاہر ہو کر بتلا دے کہ تیری زندگی کی ایک ساعت باقی ہے، اس سے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ ہوگی، تو بندے کو اس قدر حسرت اور ندامت ہوتی ہے کہ بالفرض اگر اس کے پاس تمام دنیا ہو تو اس کو دے ڈالنا قبول کر لے، بشرطے کہ عمر میں ایک ساعت کا اضافہ ہو جائے جس میں اپنی کوتاہیوں کی تلافی کر لے، مگر مہلت کہاں ہوگی۔ آدمی کو چاہیے کہ موت سے پہلے اعمال صالح کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پیشتر خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے، تو اس وقت وہ کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اور جب کسی کی موت آ جاتی تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ یعنی جب بندے پر ملک الموت ظاہر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے ملک الموت، مجھے ایک دن کی مہلت دے دے کہ اس میں اپنے پروردگار کے سامنے عذر اور قصور بیان کروں اور توبہ کر لوں۔ ملک الموت جواب دیتا ہے، تو نے اتنے دن مفت برباد کیے اور کچھ نہ کیا،
اب ایک دن کہاں مل سکتا ہے؟ انسان کہتا ہے کہ ایک گھڑی ہی کی مہلت دے دے۔ فرشتہ کہتا ہے تو بہت سی گھڑیاں ضائع کر چکا، اب ایک گھڑی کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ اس کے بعد انسان پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور جان حلق میں آ جاتی ہے، سانس سینے میں بولنے لگتی ہے اور حسرت ہونے لگتی ہے کہ میں نے ناحق عمر ضائع کی۔ اس کے بعد روح پرواز کر جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے توبہ کی قبولیت ان کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت آ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے اب توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی سے کوئی برا کام کر ڈالتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ توبہ کا زمانہ گناہ کے زمانے سے متصل ہو، یعنی اگر گناہ سرزد ہو تو فوراً اس پر ندامت کرے اور اس کے فوراً بعد نیک عمل کر لیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ زیادہ مدت گزرنے سے دل پر گناہ کا زنگ اثر کر جائے اور پھر مٹنے کے قابل نہ رہے۔ اسی لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برائی کے پیچھے بھلائی کرو کہ وہ بھلائی اس کو مٹا دے گی۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے توبہ میں تاخیر مت کرنا کیونکہ موت اچانک آ جاتی ہے۔ جو شخص توبہ کے لیے جلدی نہیں کرتا اور آج کل پر ٹالتا رہتا ہے وہ دو بڑے خطروں میں مبتلا رہتا ہے۔ پہلا خطرہ ایک تو یہ کہ گناہوں کی تاریکی مسلسل اگر دل پر آئے گی تو زنگ اور مہر بن کر پھر مٹانے کے قابل نہیں رہے گی، اور دوسرا خطرہ یہ ہے کہ اگر اس عرصے میں مرض یا موت کے پنجے میں اسیر ہو جائے گا تو تلافی کی مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 5 ایسی خصلتوں کی وجہ سے قبول فرمائی جن سے شیطان محروم تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے قصور کا اعتراف کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر نادم ہوئے، آپ نے اپنے نفس کو ملامت کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ میں جلدی کی اور وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، اور شیطان کی توبہ انہی 5 خصلتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے قبول نہ ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر دائمی لعنت فرمائی۔ شیطان نے اپنے گناہ کا اقرار نہ کیا، شیطان اپنے گناہ پر نادم نہ ہوا بلکہ تکبر کیا کہ یہ مجھ سے کمتر ہے اور میں اس سے افضل ہوں، اس لیے کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے، تو افضل کمتر کو کیسے سجدہ کرے؟ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے رائندہ درگاہ کر دیا۔ شیطان نے اپنے نفس کو ملامت نہیں کی، شیطان نے توبہ میں جلدی نہیں کی، اور شیطان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا کہ اب میرے لیے معافی کی کوئی صورت نہیں۔ چنانچہ جس کا حال حضرت آدم علیہ السلام جیسا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے، اور جس کا حال شیطان کی طرح ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ بس ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان بری خصلتوں میں سے کوئی ایک بھی بری خصلت ہمارے اندر تو موجود نہیں کہ ہم توبہ سے محروم رہ جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دربار سے نکال دے اور اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن شیطان خوش ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رات میں صبح تک گناہ کرے اور جو دن میں رات تک گناہ کرے، ایسے گنہگاروں کی توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے یہاں تک کہ آفتاب مغرب سے نکلے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ جس پر گناہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو اپنی درگاہ سے نکال دیا تو اس نے مہلت مانگی تو اسے قیامت تک کی مہلت دے دی گئی۔ پھر اس نے عرض کیا قسم ہے تیری عزت و جلال کی، جب تک انسانوں کے بدن میں جان رہے گی اس وقت تک میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں بھی انہیں اس وقت تک معاف کرتا رہوں گا جب تک یہ توبہ کرتے رہیں گے۔ کیا اللہ کے یہاں آپ کی یہ توبہ رائے گاں اور برباد چلی جائے گی؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ کو ضائع اور برباد نہیں کرتے۔ تو بس یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ انسان تو بہرحال انسان ہے، اس سے خطا ہوتی ہے، اس سے گناہ اور جرم ہوتا ہے، لیکن جرم کے بعد یہ جب اللہ کی جانب رجوع کر لیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے قصور کو، جرم کو اور غلطی کو اور اس کی لغزش کو ایسا معاف کر دیتا ہے
جیسا کہ کبھی کوئی گناہ ہوا ہی نہیں، بلکہ قرآن حکیم میں اس سے بڑھ کر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا اور ہر گناہ کی جگہ ایک نیکی کا ثواب دے دیا جائے گا۔ اور بعض علماء نے اس کا یہ مطلب لیا ہے کہ گزشتہ گناہ توبہ کے ذریعے ختم کر دیے جائیں گے اور ان کی جگہ بعد میں آنے والی اطاعت لکھ دی جائیں گے۔ سامعین، کبھی کبھی دل میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے، گناہ ہو گیا، توبہ کروں گا، مجھ سے تو پھر گناہ ہو جاتا ہے، توبہ پر میں قائم نہیں رہ سکتا، لہذا توبہ کو چھوڑ دوں۔ ایسی توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل میں یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ شیطان ایسے وسوسے ڈال کر انسان کو توبہ کرنے سے دور کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدمی کو شیطان توبہ سے اس طرح سے دور کرتا ہے کہ بھائی تیری توبہ کا کیا ہی کہنا، آج توبہ کرو گے، کل پھر گناہ کرو گے، چھوڑو، توبہ کرنا ہی چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کے ساتھ مذاق ہے اور تم اللہ کے احکامات کا مذاق نہ اڑاؤ، ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، ایسی توبہ کا بھی فائدہ ہے، توبہ کسی بھی حال میں فائدے سے خالی نہیں ہے۔ ایک آدمی توبہ کر رہا ہے اور اس کے دل میں ارادہ ہے کہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، اس کا کام عزم اور ارادہ کرنا ہے، باقی توبہ پر پکا رہا تو اللہ کا فضل و کرم ہوگا، اور اگر اس ارادے پر پختہ نہ رہا اور دوبارہ گناہ ہو گیا تو اتنا فائدہ تو ضرور ہوگا کہ اس کی توبہ سے اس کے ماضی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو